ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلنے کی وجہ مسلمانوں کی تلواریں نہیں بلکہ مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا اخلاق حسنہ۔ سب سے بڑے دائی عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق حسنہ کے پیدل۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدر انجمن، حاکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی، آج کے سالانہ تقریری انعامی مسابقہ میں مجھے جس موضوع کا مقلد بنایا گیا ہے وہ ہے دعوت دین میں کردار کی اہمیت۔ دعوت دین میں کردار بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر داعی کا کردار و اخلاق اچھا ہو تو اس سے مسافہ کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے دشمن کم ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس پر مشکل ترین کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور بہت سے والدین اس کے لیے درد ہوتے ہیں۔ اور اگر داعی کا کردار و اخلاق اچھا نہ ہو، داعی بدمزاجی کرتا ہو، بد اخلاقی کرتا، اس کے بات کرنے کے لہجے اچھے نہ ہو تو لوگوں پر اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے بلکہ اس سے دور بھاگتے۔ لہذا دعوت دین میں عملی اور اخلاقی و کردار کی کشش کے بغیر کام مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ برائی کو بہترین طریقے سے دور کیا۔ سنتی ہے تمہارے اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی تھی گویا کہ وہ گرمجوش دوست ہے، یعنی برائی کو اچھائی اور حسن اخلاق سے دور رکھا۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلنے کی وجہ مسلمانوں کی تلواریں نہیں بلکہ مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا اخلاق حسنہ۔ سب سے بڑے دائی عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق حسنہ کے پیدل۔ آئیے ذرا اس واقعے کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آغاز وحی کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے، تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اخلاق حسنہ کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اللہ عز و جل کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور مشکلات میں گرفتار لوگوں کی نصر و مدد کرتے ہیں۔ اور سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تم خوب اور سخت دل ہوں گے تو لوگ آپ کی گرد سے چڑھ کر بھاگتے ہیں۔ پھر بھائیوں اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے بہترین پہلو ہیں۔ ان کے اخلاق حسنہ اور شیریں گفتار کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ اور کردار آج بھی مسلمانوں کو اپنی دعوت و تبلیغ میں اختیار کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نرم کلامی کی بڑی اہمیت ہے۔ نرم کلامی اور شیریں گفتاری داعی کا زیور ہے جو دعوت کے اثر کو اپنی کو چاند لگا دیتا ہے۔ داعی کی شیریں بیانی، خوش اخلاقی، حسن مزاجی، شدید ترین مخالف کا دل بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل کفار و مشرکین کو دائرہ اسلام میں لاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت دین میں کردار و اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر داعی بدمزاجی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، خود گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہے تو لوگوں کو اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تنبیہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ پھر بھائی اسی لیے ہر داعی کو چاہیے کہ وہ گفتار کا قاصد نہ بنے بلکہ اپنے کردار کا قاصد بننے کی کوشش کرے۔ یہیں سے میں اپنے نبی کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا اللہ رب العالمین سے کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق دے
اور ہمیں اچھے کردار کا حامل بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.